آپ اگر کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو تو بھلے پوچھ لے. کہتے ہیں آپ کا پاکستان سے تعلق ہے, پاکستان میں اتنی زیادہ دہشت گردی, فرقہ بازی, ایک دوسرے کو قتل, آخر کیوں ہے یہ بات تو ساری اسی پہ کر دی ہے جی. دلوں میں نور نہیں ہے, دلوں میں اللہ نہیں ہے, دلوں میں شیطان ہے, شیطان لڑا رہا ہے ایک دوسرے. جب تیرے دل میں اللہ آ جائے گا تو اتنا ہمدرد ہو جائے گا, یقین کر تو چیوٹی پہ بھی قدم نہیں رکھے کہیں مر نہ جائے اللہ کہ یہ بھی میرے رب نے بنائی ہے. حلاج نے ان کو فتوی لگا دی تو بائیس مستانوی نے سکا سبحانی معظمہ شانی کی, تو ان کو کچھ بھی نہیں, فتوی ان پہ بھی لگے تھے, سولی پھر اللہ نے ان کو نہیں چڑھایا نا, کوئی کو چڑھتا نا سولی. ان کے ساتھ تو تلوار ماری تھی اور جو ظاہر میں ان کی جو دلیل تھی کس کی, بارش بستانی رحمۃ اللہ کی, سر قلم کیا تھا اور نیزہ مارا تھا, وہ جسم نہیں وہ اس طرح نہیں تھا. جب انہوں نے کہا تھا نماز میں تو لوگوں نے کہا آپ نے ایسے الفاظ کہے معظمہ شانی, انہوں نے فرمایا میں ایسا نہیں کہہ سکتا, میں بہت عاجز بندہ ہوں, اگر آئندہ کہوں تو مجھے قتل کر دینا. پھر جب نماز پڑھی تو نماز میں پھر کہا تو لوگوں نے تلواریں اٹھائی تو ماری, تو قتل ہی نہیں ہوئے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا آج تو نہیں کہا تھا, کہ کہا تھا, پھر مجھے قتل کیوں نہیں کیا, کہ ہم نے تو قتل کیا تم قتل ہی نہیں ہوئے. انہوں نے کہا ربا خدا وہ باجزید ہی نہیں ہوگا, پھر وہی ہوگا جو بول رہا تھا نا. یہ ولیوں پہ ایک وقت آتا ہے نا, وہ اللہ ان میں آتا ہے. اور تب باجزید بستامی نے کہا نا کہ میرا جھنڈا حضور پاک سے بھی اونچا ہوگا. وہ باجزید بستامی کیا تھا تو وہ کہتے ہیں وہ کہیں اللہ ان کے اندر آ گیا, اللہ کہہ کے چلا گیا, وہ نام ان کا لگ گیا. شاہ منصور میں اللہ آ گیا کہ میں ہی ہوں, وہ اللہ چلا گیا, شاہ منصور فاضل لگ گیا. تو اللہ آتا ہے نا, اللہ والوں میں آتا ہے نا, کسی میں کم کسی میں زیادہ. وہ خود کہتا ہے کہ میں شارک کے نزدیک ہوں, آتا ہے. ہاں بس وہ راز دیکھو نا کس کس طریقے سے آتا ہے, کس رستے سے آتا ہے. ہاں جی, یہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا 96 میں, جی جی, کسی نے روحانی ڈائجسٹ کیا. اچھا, اس کے اندر کشین کوئی لڑکی ہے امریکہ کی, کشین کو لکھی کہ 99 تک سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور 2000 میں عالمی جنگ ہو اور 2005 تک پوری دنیا میں مسلمان غالب ہو جائیں, اور امریکہ جو ہے اپنی اٹمی پالیسی کی وجہ سے چین کے آگے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اور جس بچے نے انقلاب لانا ہے وہ 60 سے لے کے 70 کا جو اشرا اس میں وہ جنم لے چکا ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی, لیکن وہ کسی ولی کا تو احلام نہیں ہے نا, وہ ایک لڑکی نے کہا تو اللہ جانے اس کا, اگر ولی کا ہوتا تو ہم اس کی تصدیق کرتے نا, وہ تصویر بھی کرتے نا, اس کی حقیقت ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتا. ابھی جو ہے یہ جو بندر دو جو ہیں وہ ایٹامک انرجی سے پیدا ہوئے ہیں, جو بغیر مطلب جن سے بندر اور بندر کے بغیر پیدا ہوئے ہیں. یہ کیا یہ سلسلہ ہے؟ یہ سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آخری زمانے میں سب کچھ ظاہر کر دوں گا, بس سب کچھ ظاہر ہو رہا ہے, آخری زمانہ ہے, قیامت قرب ہے. حضرت شاہ نعمت اللہ ولی جو ہے انہوں نے بھی تو ان کے متعلق کہا ہے دنیا کی تباہی کے متعلق ولی کامل, وہ تو ہونی ہے نا, حضور پاک بھی کیا کہ تباہی آئے گی. اچھا, ہاں وہ تو ہونی ہے نا. حضرت امام مہدی کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا, وہ بھی تو ہونی ہے نا. وہ کیسے آنا دکھا تھوڑا سا, جب آئیں گے سب کو پتہ چل جائے گا. پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں, مطلب ہے اس وقت ہر آدمی امام مہدی کے چکر میں, کئی ایسے جن کو ملے جنہوں نے واقعی اعلان کیا ہوا ہے, ہم ان سے ملے ہیں اور ہمارے اوپر زور ڈال رہے ہیں کہ تم بھی ہماری تصدیق کرو. ہم ایسے لوگوں سے ملے ہوئے ہیں. آپ امام مہدی کی پھر نشانی کیا ہوگی جب ہر آدمی اپنے آپ کو امام مہدی کیا, تم کیسے تمیز کرو گے؟ ایک امام مہدی فلسطین میں, ایک پاکستان میں, افغانستان میں, کیا پتہ لگے کون امام مہدی ہے؟ جس کی پشت پر جس طرح حضور پاک کی پشت پہ کلمہ کے ساتھ مہر نبوت تھی, امام مہدی کی پشت پر کلمے کے ساتھ مہر مہدیت ہوگا. وہ کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, بڈھا ہو یا جوان ہو, ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. مہدی علیہ السلام کا دنیا میں ظہور ہو جائے تو یہ فرقہ واریت ایسی رہے گی؟ نہیں, مطلب فرقہ واریت کے لیے تو آئیں گے, ورنہ آنے کی ضرورت کیا ان کو, وہ تو سب کو اکٹھا کرنے کے لیے آئیں گے. بلکہ یار مسلم کو بھی مسلم میں لے آئیں گے نا, مسلم کے زمرے میں لے آئیں گے نا. اگر یہ نہیں کر سکے تو کیا ضرورت ہے, کام تو چل ہی رہا ہے. کیا دجال اس وقت مہدی اسلام فال میں کون لوگ شامل ہوں گے جن کو اللہ چاہے گا؟ آپ کے خیال میں نماز زیادہ ضروری ہے یا ذکر اللہ؟ جبکہ نماز مومن کی معراج ہے نا, مومن بنتے ذکر اللہ سے نا بھائی, وہ مومن کا معراج ہے نا, تو پہلے تو مومن بننا, تو مومن کا اللہ کے ذکر سے بنے گا, پھر تیری نماز اوپر جائے گی. ہاں تو دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے نا.